چند اشتہار. تحریر ابن انشا. کتاب کا نام خمار گندم. پچھلے دنوں کے قومی ابتلاء میں جس سے جو کچھ ہو سکا اس نے دیا. کسی نے پیسے دیے، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے مشورے دیے کہ اپنی جگہ ان کی بھی بڑی قیمت ہے. جس کو لکھنا آتا ہے ان میں سے کسی نے چیک لکھا، کسی نے تعویذ لکھا، کسی نے ہماری طرح کالم لکھا یا حاجی کشمیر والا کی طرح اشتہار لکھا اور زیور طبع سے آراستہ کرا دیا. ان دنوں ہماری ڈاک میں طرح طرح کے کتابچے، پمفلٹ، اشتہار برآمد ہوئے جن میں جنگ جیتنے کے طریقے بتائے گئے تھے. کچھ نظم میں، کچھ نثر میں، کچھ ادب لطیف میں جو صورت میں نثر اور سیرت میں نظم ہوتی ہے. لکھنے والوں میں عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، خاندانی حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے، اور مایوس العلاج بیمار بھی تھے. قوم کا درد رکھنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہم نے پائے. ایک جو آپ کو ملت میں بری طرح یعنی پوری طرح گم کر دیتے ہیں، اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کہ قائل ہوتے ہیں. دوسرے وہ جو اپنی خودی کو اسی طرح قائم رکھتے ہیں جیسے دال میں کوکڑو، کباب میں ہڈی وغیرہ. اس وقت ہمارے سامنے 4 صفحے کا ایک ٹریکٹ ہے جس کا عنوان ہے اے عظیم قوم آفرین. اس کے 3 صفحات تو لکھنے والے نے جو ایک ہومیو ڈاکٹر ہے قوم کی نظر کیے ہیں. چوتھے پر کچھ اپنا خیال بھی رکھا ہے کہ قوم آخر افراد ہی سے بنتی ہے، افراد نہ ہوں گے تو قوم کہاں سے آئے گی. پہلے 3 صفحات کا مضمون وہی ہے جس سے آپ آشنا ہیں. اس میں بھنور سے لڑو، تند لہروں سے الجھو، نہیں شان مومن کنارے کنارے وغیرہ قابل قدر اور ولولہ انگیز اشعار بھی ہیں، اور ہمارے شاندار ماضی سے مثالیں بھی. تیسرے صفحے تک پہنچتے پہنچتے لکھنے والا ہومیو ڈاکٹر رجسٹریشن نمبر 23286 دشمنوں کو للکارتا اور مومنوں کو پکارتا اس قسم کے اشعار پر آ گیا ہے. اے اہل ہند خوف سے تھراؤ ہمارے، ہم جوش میں آ کر نہ کہیں خون بہا دیں. بے شک ان اشعار میں وزن نہیں ہے، اور اگر ہے تو کم ہے، لیکن جنگ کے دنوں میں ریلوے والے تک ٹریول لائٹ یعنی کم وزن والے کو سفر کرنے کی ہدایت کرنے لگتے ہیں. یہ تو پھر شاعری ہے. چوتھے صفحے کی شان البتہ الگ ہے. اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. قبلہ ہومیو ڈاکٹر صاحب نے چوتھا صفحہ شروع تو عزیز ہم وطنوں کی سرخی ہی سے کیا ہے، اور آغاز میں فرمایا ہے کہ اس ہنگامی دور کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ دشمن کے لیے ناقابل تسخیر مورچہ بن جائے. لیکن اس کے بعد مطلب کی طرف گریز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں دشمن سے مقابلے کے لیے اپنی قوم میں زیادہ سے زیادہ صحت مند افراد کی ضرورت ہے. آپ کو کیا بیماری ہے اور کب سے ہے؟ آپ پہلی فرصت میں خاکسار کے الحمد شفا خانہ، شہر کا نام ہم نہیں لکھتے، سے علاج کرا کر تندرست ہو جائیے. یعنی جو بات محمود غزنوی، غوری اور عبدالی کے حوالوں سے شروع ہوئی تھی، آخر میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کی ذات والا صفات پر آ کر ختم ہوئی. ہمارے لیے اشتہار مصرعِ طرح کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ خالی ڈاکٹر صاحب موصوف ہی نہیں، ہماری قوم میں درد دل رکھنے والے اور بھی لوگ موجود ہیں. درد دل سے ہماری مراد اس درد سے نہیں جس کی بنا پر ڈاکٹر صاحب کے الحمد شفا خانے سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے، بلکہ مراد جذبے سے ہے. تو بس لیجئے اب یہ پانی چلا. میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اتنے سال سے آپ کو للکار للکار کر اپنے کیناور ہمسائے کے عزائم سے آگاہ کرتے رہے ہیں اور فلاح کا راستہ دکھاتے رہے ہیں، لیکن آپ لہو و لعب میں پڑے رہے، کبھی ادھر توجہ نہ کی. اب تو آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. اگر نہ کھلی ہوں
تو ہمارے ہاں سے سرمائے نور، چشم آفتاب، آشوب زمانہ وغیرہ کا شرطیہ علاج ہے۔ مسلسل استعمال سے اینک بھی چھوٹ جاتی ہے، بشرطے کہ لگی ہوئی ہو۔ قیمت چھوٹی شیشی 5 روپے، بڑی شیشی 9 روپے، محصول ڈاک معاف۔ شریمتی اندرا گاندھی نے پاکستان پر زیادتی کرنے کا جو الزام لگایا ہے، اسے سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آئی۔ شریمتی جی، خود آپ کا دامن جارحیت کے دھبوں سے آلودہ اور داغدار ہے، پہلے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ یہاں برسبیل تذکرہ ہم عرض کر دیں کہ جارحیت کے تو خیر نہیں، باقی ہر طرح کے داغ دھبے، پان کے، اچار کے، سیاہی کے، ہماری دلکشا لانڈری بڑا میدان ناظم آباد میں گارنٹی سے دور کیے جاتے ہیں۔ ڈرائی کلیننگ کے علاوہ سوتی کپڑوں کی باکفایت دھلائی کا بھی معقول انتظام ہے۔ آزمائش شرط ہے، 24 گھنٹے میں واپسی، 5 روپے کے واؤچر پر ڈائری مفت۔ شری سورن سنگھ جی جنگ میں پہل کرنے کا الزام پاکستان کو دیتے ہیں، اس کا سلسلہ تارکین وطن سے ملاتے ہیں۔ یہ محض منہ شگافی ہے، اور اس منہ شگافی کی حقیقت ہم سے بہتر کسے معلوم ہوگی؟ ہمارا خاندانی ہیئر کٹنگ سیلون قیام پاکستان سے پہلے سہارنپور میں شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر چکا تھا۔ یہاں بھی خلیفہ امام الدین مستر کی سرپرستی میں، جو ایک خوشگو شاعر بھی ہیں اور بے ضرر ختنے کے ماہر بھی، یہ خوش اسلوبی سے اپنے سرپرستوں کی خدمت کر رہا ہے۔ شیو، ہیئر کٹنگ اور شیمپو کے دام مناسب لیے جاتے ہیں، اور حمام کا بھی انتظام ہے۔ شکست و فتح تو قسمت سے ہے ولی میر۔ بھارت کو اپنی کامیابی پر اتنا بھی نہ اترانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کھیم کرن میں جوتے پڑ چکے ہیں، اور چند صدیاں پہلے پانی پت کے میدان میں جوتے پڑ چکے ہیں۔ خوبصورت جوتا انسان کی شخصیت کی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے، اور سستے اور پائیدار جوتوں کے رسیا ہمیشہ ہماری دکان قومی شو اسٹور سے رجوع کرتے ہیں۔ زنانہ، مردانہ، طفلانہ، ہر طرح کا مال موجود ہے۔ آزمائش شرط ہے۔